باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. معجل فرجہم. ہمارا درس اور بحث سورہ مبارکہ حجرات میں آیت نمبر 11 اور 12 میں چل رہا ہے اور ہم نے اس میں آیت کی شان نزول کو بیان کیا. لا یسخر قوم من قوم، اس کی ہم نے شان نزول کو کتاب منتخب تفسیر نمونہ کے اعتبار سے بیان کیا، اور اسی طریقے سے ولا یغتب بعضکم بعضا، اس کی بھی ہم نے شان نزول اسی کتاب منتخب تفسیر نمونہ ہی سے بیان کیا. اور آج ہم استہزاء، بدگمانی، غیبت، تجسس اور برے القاب سے یاد کرنا ممنوع ہے، اس عنوان کے تحت ہم پڑھتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید اس سورے میں اسلامی معاشرے کو اخلاقی معیاروں کی بنیاد پر تعمیر کرنا چاہتا ہے. قرآن مجید اسلامی معاشرے کو ایک با وقار اور خوشبودار اور بہترین معاشرہ بنانا چاہتا ہے. لہذا مختلف اسلامی گروہوں کے بارے میں نزاع و مخاصمت کی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بحث کرنے کے بعد زیر بحث آیات میں ان کے اختلافات کی جڑوں کے ایک حصے کی تشریح کرتا ہے تاکہ ان کے منقطع ہونے سے اختلافات بھی ختم ہو جائیں اور لڑائی جھگڑے اور نزاع کا بھی خاتمہ ہو جائے. اوپر والی دونوں آیات میں سے ہر ایک میں ان امور کے تین حصول کو جو جنگ اور اختلاف کی آگ کو روشن کرنے کے لیے چنگاری بن سکتے ہیں صریح اور مبولتی تعبیروں کے ساتھ بیان کرتا ہے. پڑھیے شریف صاحب. پہلے فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں، پہلے فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں، تمہارے مردوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا ٹھٹا اور مذاق نہ اڑائے. کیا فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، اے بزرگ جو ایمان لائے ہو، اے بزرگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے صاحبان ایمان، تمہارے مردوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا ٹھٹا اور مذاق نہ اڑائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کیونکہ شاید وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم قوم، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح عورتوں میں سے بھی کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اٹھائے، کیونکہ ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. یا مخاطب مومنین ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں. قرآن سب کو خبردار کرتا ہے جو اس برے
عمل سے پرہیز کریں، کیونکہ استہزاء اور تمسخر کا سرچشمہ خود کو برتر سمجھنے کا احساس اور کبر و غرور ہے، جو طول تاریخ میں بہت سی خونی جنگوں کو عامل رہا ہے۔ بہت ساری جنگیں ہو گئی، خون بہہ گئے اسی وجہ سے۔ جی اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا زیادہ تر ظاہری اور مادی اقدار سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً فلاں شخص اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ مالدار، زیادہ خوبصورت یا زیادہ معروف قبیلے میں شمار کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ خیال بھی وہ علم و عبادت اور دوسرے مادیات میں خلا جمعیت سے برتر ہے، اس کو تمسخر اور استہزاء پر آمادہ کرتا ہے، درحال کہ خدا کے نزدیک قدر و قیمت کا معیار تقویٰ ہے، اور اس کا تعلق نیت اور دل کی پاکیزگی، تواضع، اخلاص اور ادب کے ساتھ ہے۔ جی یہ چیز زیادہ تر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا زیادہ تر ظاہری اور مادی اقدار سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور دوسروں کو کمزور جانے گا۔ اگر کسی کے پاس واقعی علم زیادہ ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اگر واقعی کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو جتنا علم بڑھتا جاتا ہے عالم متواضع ہوتا چلا جاتا ہے، منکسر مزاج ہو جاتا ہے، متواضع ہو جاتا ہے، تواضع انکساری اس کے یہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن مال جو ہے وہ مثلا عام طور سے لوگوں کو متکبر بنا سکتا ہے اور بنا دیتا ہے، صحیح، یا ظاہری اقدار ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، تو اس میں کیا سمجھتا ہے انسان کہ بس میں ہوں تو کچھ، باقی تو سب جانور پھر رہے ہیں، باقی کو تو کچھ ہے ہی نہیں، باقی تو انسان ہی نہیں ہے، نہ عقل ہے نہ شعور ہے ان کے پاس۔ یہ دماغ میں ان کے چیزیں داخل ہو جاتی ہیں اور شیطان اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ یا کسی کا قبیلہ کوئی بڑا ہے، معروف قبیلہ ہے، کسی کا مشہور قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، مشہور خاندان ہے، اس پہ انسان جو ہے وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسروں میں اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، دوسروں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، اور اب نتیجے میں ان کا مذاق یا ان کا دکھانا، ان کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، صحیح ہے۔ حالانکہ خدا اچھا کبھی کبھی معنویات میں بھی ہو جاتا ہے ایسا، بھائی یہی سوچتا ہے انسان شیطان کے چنگل میں پھنس گیا، عبادت کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اب یہی سوچنے لگے کہ اور سوچنے کیا کہ بس دوسروں کو اور کوئی عبادت کرنے والا ہے ہی نہیں، میں ہی عبادت کرتا ہوں، ہر وقت عبادت کرتا ہوں، اور ایک تو آتے ہی نہیں ہے مسجد میں، یہ تو کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں، کہاں پڑھتے ہیں نماز، اور لوگوں پہ بس اپنا جو ہے وہ کہ میں دیکھوں بس۔ تو کبھی کبھی عبادت کے ذریعے بھی چیزیں آ سکتی ہیں، جبکہ ان سب میں اگر انسان اللہ کی قربت کے لیے عبادت کو انجام دے تو پھر یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی، کہ قربت اللہ کی عبادت کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، تو پھر اس میں نہیں آئیں گی۔ لیکن کہیں نہ کہیں اگر کسی کی یہاں چیزیں آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا سبب اور اس کا عامل جو ہے وہ مادہ پرستی، دنیا پرستی ہے، اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے، ورنہ انسان عبادت کے ذریعے متوازی بن سکتا ہے۔ کیا فرماتا ہے مولا عز و جل قرآن کریم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نماز جو ہے، نماز گزار کو، نمازی کو فحشات اور منکر چیزوں سے، بری چیزوں سے بچاتی ہے۔ تو اگر کسی کی نماز اس کو برائی سے نہیں بچا رہی ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں صحیح طریقے سے شرط و شروط کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا کہ نمازی بھی ہو بڑا مجرم بھی ہو جائے، نمازی بھی ہو متکبر بھی ہو، نمازی بھی ہو مغرور بھی ہو، نمازی بھی ہو اور قاتل بھی ہو جائے، نمازی بھی ہو لیاذ باللہ مثلا وہ دیگر کام انجام بھی دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اگر کسی نمازی کو آپ
برائیاں بھی کرتے ہوئے دیکھو، برے اعمال بھی اس کے دیکھو، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی نماز اسے فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. وہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، ورنہ کیا مطلب ہے کہ انسان نماز جیسی عبادت کو انجام دے رہا ہے اور وہ پھر اس کے بعد متکبر ہے یا مغرور ہے یا دوسروں کو پسند یا مسخرہ بنا رہا ہے، دوسروں کو کم سمجھ رہا ہے یا اور دیگر برائیاں مسئلہ کر رہا ہے. تو نماز یا عبادت اللہ کی وہ توازو پیدا کرتی ہے، تصادی پیدا کرتی ہے، منکسب مزاج بناتی ہے، متوازن بناتی ہے انسان کو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے اپنی نمازوں پر غور کرنا ہوگا. چلیے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کے نزدیک کھلا شخص سے برتر ہوں. اسی بنا پر دوسروں کی تحقیر اور اپنے آپ کو برتر سمجھنا بدترین کاموں میں سے ایک ہے اور کبھی ترین اخلاقی عیب ہے جس کا رد عمل ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی ساری زندگی اس کا شکار ہو. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں فرماتا ہے اور ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو اور تان تشنیع نہ کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. لا تلمزوا لمزہ بروزِ تن کے مادے سے عیب نکالنے اور تان کرنے کے معنی میں ہے. اور بعد میں لمزہ اور لمزہ کے درمیان اس طرح فرق بیان کیا ہے کہ لمزہ تو لوگوں کے سامنے ان کے عیوب گنوانا ہے اور لمزہ ان کے پیٹ پیچھے ان کے عیوب کو بیان کرنا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ پیٹ پیچھے ان کے عیوب کو بیان کرنا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ لمزہ تو آنکھ سے اشارہ سے عیبجوئی کرنا ہے جبکہ حمزہ زبان سے عیبجوئی ہے. اس موضوع کے سلسلے میں مزید تشریح انشاءاللہ سورہ حمزہ کی تفصیل میں آئے گی انشاءاللہ. چلیں آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی سے جی فی درس القادم انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.